فیصلے میں ہائی کورٹ کی سزا کو بحال رکھا گیا۔ فیصلہ دینے والا بینچ ابتدا میں 9 ججوں پر مشتمل تھا، مگر تکنیکی انداز میں 2 ججوں کو مطلوبہ فیصلے کی راہ ہموار کرنے کے لیے بینچ سے الگ کر دیا گیا۔ معروف بیوروکریٹ رویداد خان کے مطابق بھٹو کی رحم کی اپیل کو صدر مملکت نے پڑھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ بات کریں گے اس حوالے سے، میں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سید نیر بخاری صاحب نے۔ بخاری صاحب، اس فیصلے سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں، ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے۔ جو 4 پوائنٹس انہوں نے ایوالو کیے، اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ قائد عوام جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور جو آئین کے مطابق ان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی آرٹیکل 10 ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیئر ٹرائل جب نہ ملے تو پورا جو ٹرائل تھا وہ ویشیٹ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی۔ جب سپریم کورٹ یہ verdict دے دے تو آج کم از کم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سرخرو ہوئے کہ ان کو ایک بے بنیاد مقدمے میں ملوث کیا گیا اور ایک بلا وجہ ان کو سزائے موت دی گئی، اور جو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، اور اس پہ بھی کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں، انہوں نے ایک ایشو پہ یہ ضرور کہا کہ آیا جو ڈیتھ پینلٹی تھی وہ درست دی گئی یا ایگزیکیوٹ ہوگی، اس پہ انہوں نے کہا ہم ریزننگ اپنی ڈیٹیلز ججمنٹ میں دیں گے۔ جی، بہرصورت آج جو عدالتیں ہیں پاکستان کی، وہ اس حد تک ضرور سرخرو ہوئیں کہ ایک بے بنیاد مقدمے میں اور ایک انفیئر ٹرائل میں جو کنوکشن تھی، اس کنوکشن کو انہوں نے کہا کہ یہ، لیکن سر یہ جو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا، سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ کیوں نہیں ملا؟ مان لیا ٹھیک ہے نہیں ملا حق، کیوں نہیں ملا؟ کیا نہ ملنے کی وجوہات تک جانا نہیں چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنے دیں آپ۔ اس ڈیٹیل ججمنٹ میں یہ جو جس کنکلوژن پہ آج سپریم کورٹ پہنچی وہ اس پہ ڈیٹیل ریزنز دے دیں گے۔ آبویسلی جو ڈسکشن رہی، جو آرگومنٹس رہے، دیکھیں سر یہاں پہ میں کوٹ کرتا ہوں بریگیڈیئر ارشاد ترمذی صاحب کی کتاب کہ اس میں سازشوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ سازشیں محلاتی سازشیں بھی تھیں جنہوں نے اس صورتحال کو یہاں تک پہنچایا۔ بھٹی صاحب کی قتل کے حوالے سے اس میں بین الاقوامی سازشی عناصر بھی شامل تھے، کیا آپ ان تک پہنچنا نہیں چاہیں گے؟ آبویسلی یہ دیکھیں آپ کہ انٹرنیشنل کانسپریسی تو تھی کہ جس طرح پی این اے کی موومنٹ چلی اس وقت قائد عوام کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، جس طرح مارشل لا لگا، آلدو کہ جو پولیٹیکل فورسز تھیں ان کا ایک ایگریمنٹ آلموسٹ ہو گیا تھا کہ ہم دوبارہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس وقت کی جو آمریت تھی انہوں نے غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ ایک منتخب نیر صاحب بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔